وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد یعنی جب وہ تشریف لے گئے کوہ طور پر ان کے پیچھے سے موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا جسدا لہ خوار وہ ایک دھڑ تھا بچڑے کا بچڑا جو ہے اس کا دھڑ جسم تھا اور اس میں گائے کی اسی آواز جو ہے اس میں سے برآمد ہوتی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی آگے سورۃ طٰہٰ میں آئے گی۔ ایک سامری جادوگر تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے پاس آل فرعون کے بہت سارے زیورات امانتاً پڑے ہوئے تھے۔ یہ چونکہ غلام تھے ان کی اپنا تو تھا نہیں، لیکن غلاموں کے پاس جو اصل مالک ہوتے ہیں ان کی کچھ چیزیں امانت پڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی۔ وہ سارے زیورات کو لے آئے تھے اور ان زیورات کو ڈھال کر اور پگھلا کر سونے کے زیورات تھے۔ اس نے ایک بچڑے کی شکل جو ہے مورت وہ اس کی شیپ بنا دی اور کچھ اس میں ڈائریکشن ایسی تھی کہ بہرحال ہوا کے گزرنے سے اس میں بچڑے کے ڈکرانے کی سی آواز بھی آتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ بتاتا تھا، ہدایت دینے والا بھی نہیں تھا، گفتگو کرنے والا بھی نہیں تھا، جانوروں کی سی ایک آواز ہے جو نکل رہی ہے۔ اتخذوہ قوم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اگرچہ یہاں عمومیت ہے لیکن پوری قوم نہیں تھی، قوم کا ایک خاصا قابل ذکر جسے کہنا چاہیے کہ نوٹیبل طبقہ تھا کہ جس نے سامری کی دعوت پر اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین اور وہ تھے انتہائی ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ نادم ہوئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، جو سمجھدار لوگ تھے ان میں وہ بڑے پریشان ہوئے۔ ورأوا انہم قد ضلوا اور انہیں یہ بات نظر آئی کہ قوم جو ہے وہ گمراہی کے رستے پر چلی گئی ہے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب ہی نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم تو ہو جائیں گے تباہ ہونے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آسفا جب موسیٰ واپس لوٹے ہیں کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اور یہ صورتحال ان کے علم میں آئی تو وہ رنج اور غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مزاج بھی جلالی تھا، ان کی ایک پرسنالٹی بھی تھی، اور بہرحال اب وہ جو آئے ہیں اس کیفیت میں۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ ہارون وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، ان کو نیابت کے لیے چھوڑا تھا کہ تم نے بہت ہی بری نیابت کی ہے میرے بعد۔ عاجلتم امر ربکم کیا تم نے جلدی کی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ وہ جو تورات کی الواح وہ ساتھ لائے تھے، حضرت موسیٰ نے اس غیظ و غضب کے عالم میں وہ الواح تو رکھی ایک طرف اور بھائی کا سر پکڑ کر اسے کھینچنے لگے اپنی طرف اسی غصے کی کیفیت میں۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی اب وہ بیچارے جو ہیں ہارون وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے ماں جائے یعنی میرے بھائی، جو ماں کے رشتے سے میرا بھائی ہے، یہ کہنے کا انداز تھا کہ اے میرے بھائی میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ کر دبا لیا تھا۔ وَقَالُوا يَقْتُلُونَنِي
یعنی میں نے تو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو. یہ شماتت اعداء ہمارے ہاں ایک اردو زبان میں ایک خاص لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے. کوئی ایسا کام کرنا کہ دوسرے آپ پر ہنسیں، تو دشمن ہنسیں. تو جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرا شمار نہ کرو اس ظالم قوم کے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ کوئی تعاون ہرگز نہیں کیا. قال رب اغفر لی ولی اخی، اب دعا کی انہوں نے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. اب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم سب کو داخل فرما اپنی رحمت میں. وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان قریب ان کو پہنچ کر رہے گا ان کے رب کا غضب. وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی. وکذالک نجزی المفترین، اور یہی سزا دیا کرتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو، افطرا کرنے والے. اس بچڑے کو معبود بنا لیا. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے. ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر توبہ کر لی اس سب کے بعد اور ایمان لے آئے. توبہ کے بعد تجدید عہد، تجدید ایمان. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً تیرا رب اس سب کے بعد بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. ولما سکت عن موسى الغضب واخذ الالواح، اور جب موسیٰ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، تھم گیا، تو انہوں نے اٹھا لیا تختیاں جو ہیں الواح، تورات کی تختیوں کو. وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور اس کے نوشتے میں کیا چیز تھی، کیا چیز لکھی ہوئی تھی، اس کے موضوعات کیا تھے؟ وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ہدایت اور رحمت. قرآن مجید بھی کیا ہے؟ قرآن مجید بھی ہدایت اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اور اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جن کے اندر کچھ تقویٰ ہو. وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ تورات کی الواح کے اندر بھی کیا تھا؟ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں کچھ تقویٰ ہوگا. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد چن لیے، منتخب کیے ہمارے وقت مقرر کے لیے. یہ کوئی وقت طے ہوا ہوگا، اور اس اجتماعی استغفار کے لیے وہ کوہ طور پر 70 افراد کو لے کر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک تو سزا دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی پرستش بالفعل کی تھی، جو اس کے اندر ملوث ہوئے تھے. اس سزا کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. سزا یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو ان کے رشتہ دار ہی قتل کریں اپنے ہاتھوں. چنانچہ وہ ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں اس کو دہرایا نہیں گیا. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ نے چن لیے اپنی قوم میں سے 70 افراد ہمارے وقت مقرر کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا. اور زلزلے نے کیوں آ پکڑا اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ان 70 افراد نے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو روبرو نہ دیکھ لیں. یہ پڑھ چکے ہیں. تو جب یہ مطالبہ کر دیا تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا جھٹکا آیا. فلما اخذتهم الرجفہ، جب انہیں زلزلے نے پکڑا. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو کہنے لگے موسیٰ کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہمیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، ان کو بھی اور مجھے بھی. تجھے معلوم ہے کہ یہ نادان لوگ ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کام پر، اس فعل پر کہ جو ہماری قوم کے احمقوں نے کیا ہے. یہ چند افراد نے مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش ہے تیری جانب سے. تضل بها من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وتہدی من تشاء، اور ہدایت پر لاتا ہے جسے چاہتا ہے.
انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمارا حمایتی ہے، ہمارا پشپناہ ہے، مددگار ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا، پس بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو ہی ہے سب سے بہتر بخشنے والا۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ جو افراد آئے تھے جنہوں نے مطالبہ کیا اور اللہ نے ان پر عذاب کا جھٹکا بھیجا، اس سے وہ وقتی طور پر موت طاری ہوئی، پھر زندہ کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اب وہ قوم کے ساتھ اجتماعی دعا کر رہے ہیں کوہ طور پر، پروردگار ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھی بھلائیاں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے رجوع کیا ہے، ہم متوجہ ہیں تیری طرف۔ یہ دعا وہی ہے کہ جو ہمیں بھی تلقین کی گئی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم وہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بالکل وہی مضمون ہے اس کا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں اور خیر لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں اور خیر۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے رجوع کیا تیری جانب۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، فرمایا کہ میرا عذاب وہ تو میں ڈالتا ہوں اس پر جس پر چاہوں، یعنی ظاہر ہے کہ ظالموں پر ہی ہے، لیکن اختیار تو اللہ کا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جس رحمت کی تم درخواست کر رہے ہو اپنی امت کے لیے، وہ میری ایک رحمت تو محیط ہے ہر شے کو، اس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا، رحمت عام۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو خاص رحمت تم نے مانگی ہے وہ تو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر پختہ یقین رکھیں گے۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت خاص ان کے لیے ہے، چنانچہ آگے اب ذکر ہو رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہوا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، فالو کریں گے اس رسول نبی امی کو جس کا ذکر پائیں گے وہ لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ نبی امی آ کر کیا کریں گے؟ رسول نبی امی، یہاں پر یہ تین الفاظ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آگے ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کریں گے کیا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، جو بھی خیر کے کام ہیں، بہتر اچھے کام ہیں، ان سب کا حکم دیں گے، اور جو بھی غلط کام ہیں، برے کام ہیں، منکرات ہیں، ان سب سے روکیں گے۔ اس میں جو اصل نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ معروف اور منکر کی تعریف ہمیشہ دنیا میں بدلتی رہی ہے، اور خاص طور پر فلسفے کا بھی یہ موضوع رہا ہے۔ تو صحیح معنی میں معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، کون سا کام خیر کا ہے اور کون سا کام ہے جس کے اندر خرابی ہے اور وہ برائی پر اور گناہ پر مشتمل ہے، اس کا حتمی فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کریں گے۔ جس کو انہوں نے معروف قرار دیا وہ معروف ہے، جس کو انہوں نے منکر قرار دیا وہ ہے اصل میں منکر۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال کریں گے ان کے لیے تمام پاک چیزوں کو اور حرام ٹھہرائیں گے ان پر تمام ناپاک چیزیں۔ اس میں بھی اصل میسج کیا ہے؟ جو بھی کھانے پینے کی جائز جو اچھی چیزیں ہیں انسان کے لیے، حلال، طیب، پاکیزہ، ان سب کو جائز قرار دیں گے تاکہ نوع انسانی کسی بھی اچھی چیز سے محروم نہ رہے۔ اور جو بھی خبیث شے ہے جس کے اندر برائی کا پہلو ہے، نجاست ہے، وہ معنوی بھی ہو سکتی ہے، حقیقی بھی ہو سکتی ہے، حسی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کو حرام قرار دے دیں گے۔ لہذا کیا ثابت ہوا؟ جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں انہی میں نوع انسانی کا فائدہ ہے،
اور جن چیزوں کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے اصل میں وہ نوع انسانی کے لیے حسی یا معنوی طور پر اس کے اندر نقصان کا پہلو ہے، لہذا حرام قرار دیا گیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار دیں گے ان پر سے وہ بھاری بوجھ، وہ طوق جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیے تھے۔ بادشاہت کا بھی طوق ڈالا ہوا ہے، پیری فقیری کے بھی طوق ڈالے ہوئے ہیں، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج جو اقبال کہتے ہیں، یہ سب ایکسپلائٹیشن کی شکلیں، ان سب سے نجات دلائیں گے لوگوں کو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں، وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، اور جو ان کی عزت کریں، تعظیم و توقیر کریں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں ان کے مشن میں۔ مشن کیا ہوگا؟ کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، ان کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہوگی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو لوگ جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن، اس کو جو فالو کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی ہیں اصل میں فلاح پانے والے، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے میری رحمت خاص جو ہے وہ میں نے ان کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے پیغام۔ ان آیات میں ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ 4 نام۔ آگے فرمایا قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہاں وہ بات آ گئی کہ میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تمام نوع انسانی کی طرف، اس اللہ کا کہ جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، جو مالک ہے، جو حکمران ہے آسمانوں اور زمین کا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر۔ قرآن مجید تو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سابقہ کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کو فالو کرو، ان کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب پوری نوع انسانی کے لیے واحد راستہ یہ ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، نیک لوگ بھی ہیں یا تھے کہنا چاہیے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق انصاف کرنے والے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں الگ الگ جماعتیں بنایا، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب قوم نے اس سے پانی طلب کیا۔ اب یہ بات پھر پیچھے آ گئی ہے، صحرا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب مصر سے نکلے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ پیش آیا پانی کا۔ صحرا میں ویسے ہی قلت ہوتی ہے اور لاکھوں افراد اگر آ جائیں تو کتنا پانی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا۔ اذ استسقاہ قومہ، جب اس کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے وہی کی، ان کو حکم دیا ان یضرب بعصاک الحجر، ضرب لگاؤ اس چٹان کے اوپر اپنے عصا کے ذریعے سے۔ تورات میں تفصیل آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ قوم نے ایسی چڑھائی کی کہ ان کی جان لینے کے درپے ہو گئے، تم نے تو مروا دیا ہمیں، اس سے تو ہم وہاں اچھے تھے، زندہ رہنے کا سامان تو تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے غلامی کا داغ ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کھانے پینے کو تو مل رہا تھا، اب یہاں تو نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ پانی کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں چٹان کے اوپر اپنی عصا سے ضرب لگاؤ۔ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ ابھی ذکر آیا نا کہ ہم نے ان کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا تھا، ہر ایک کے لیے ایک ایک چشمہ الگ۔
قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ، اور اس وقت بھی وہ جگہ معین شدہ ہے اور وہ چٹان موجود ہے اور اس پر نشانات موجود ہیں اب بھی کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، اور یہ جو ہے اس کی تحقیق کی جا چکی ہے، وہ جگہ جو ہے اس کا تعین ہو چکا ہے۔ قرآن نے اتنے وثوق سے یہ بات کہی، اور غالباً تورات میں 12 چشموں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کی بات تھی کہ 12 چشمے ایک ہی ضرب سے پھوٹے ہیں، اور قرآن نے 2 جگہ ذکر کیا، سورہ بقرہ میں بھی آیا، یہاں بھی آیا۔ قد علم كل اناس مشربهم، تو ہر قبیلے نے اپنا جو ہے گھاٹ معین کر لیا۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا صحرا میں۔ وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور نازل کیا ان پر من و سلویٰ، تفصیل پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، یہ جو عمدہ اور ستھرے ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ ظالم اپنا ہی نقصان کرتے رہے، یعنی یہ سب کے باوجود بھی جو ان کی سرکشی تھی وہ برقرار تھی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ اور رہو اور بسو اس شہر میں، فلاں شہر میں۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر وہاں کھانا جیسے تم چاہو گے، کھاؤ پیو وہاں سے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حطہ یعنی پروردگار ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس شہر کے داخل ہونا اس کے دروازے میں سے جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو۔ سنزید المحسنین، البتہ ہم زیادہ بھی دیا کرتے ہیں خوب کاروں کو، نیکی پر کاربند رہنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو بدل ڈالا ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو، حطہ کہنے کی بجائے کیا کہنے لگے، حنطہ۔ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے داخل ہونا تھا، انہوں نے اس کے بجائے مطالبہ کرنا شروع، حطہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں خوراک چاہیے۔ یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے، شرارت۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، بدل ڈالا ان ظالموں نے ان میں سے دوسرے لفظ کو، ایک اور لفظ استعمال کیا اس کی بجائے، اور ایک مختلف تھا جو ان سے کہا گیا تھا، جیسے میں نے عرض کیا حطہ کی بجائے حنطہ کہنا شروع کر دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے۔ کہا جاتا ہے کہ طاعون کا ایک عذاب، ایک زمانے میں وہ بڑی وبائی بیماری ہوتی تھی طاعون، اور اس کے نتیجے میں کچھ 70,000 کے قریب یہودی ہلاک ہوئے اس میں۔ رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، ان کی ان شرارتوں پر اور ان حرکتوں پر۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو آباد تھی ساحل سمندر پر۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں۔ سبت کا حکم کیا تھا؟ جیسے ہمارے ہاں جمعے کی ایک پابندی ہوتی ہے کہ جمعے کے فلاں وقت سے فلاں وقت تک کوئی اس کے اندر کاروبار نہیں کیا جا سکتا، وہ وقت مخصوص ہے ادائیگی جمعہ کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے پورا ایک دن اس اعتبار سے مختص تھا، ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک پورا دن جو ہے وہ کاروبار حرام ہے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھنے لگے سبت کے معاملے میں۔ اذ تاتیہم حیتانہم، یہ سبت کا دن تھا یعنی ہفتے کا دن۔ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، ساحل سمندر پر تھے تو ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں بیچتے تھے، پکڑتے تھے، اور انہیں معلوم تھا ڈیپ سی میں جانا پڑتا ہے بعض اوقات مچھلیاں پکڑنے کے لیے، لیکن ہفتے کے دن وہ مچھلیاں بالکل ساحل پر آ جاتی تھیں۔ شرعان یوم سبتہم شرعان، جس دن ہفتہ ہوتا تھا بالکل منہ اٹھائے ہوئے ساحل سمندر پر آ جاتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے یعنی دوسرے دن بقیہ ہفتے کے 6 دن، اس میں وہ قریب نہیں آتی تھی۔ اب یہ ایک آزمائش ہو گئی ان کے لیے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے ان کو
آزمایا ہے، ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، یعنی پہلے ہی نافرمان تھے، اللہ نے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، حرکت کیا کی انہوں نے؟ اب ان کی شریعت کے روح سے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا، مچھلی خریدنا، مچھلی بیچنا، کاروبار کرنا حرام تھا پورا دن۔ سامنے مچھلیاں نظر آ رہی ہیں اٹکیلیاں کرتی ہوئی، اور جو ہاتھ بندھے ہوئے کہ آج کا ہفتے کا دن ہے۔ تو بہرحال بڑے بڑے زرخیز دماغ وہاں بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہیلا نکالا کہ ساحل سمندر کے قریب گڑھے کھود لیتے تھے بڑے بڑے، اور پھر اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے شفٹ کر کے مچھلیوں سمیت وہ شفٹ ہو جاتا تھا گڑھے کے اندر۔ جب مچھلیوں سمیت پانی اس میں آ گیا، پھر گڑھے کا رستہ بند کر دیا کہ وہ واپس سمندر میں نہ جا سکیں۔ اتوار کی صبح آ کے مچھلی پکڑتے تھے، ہفتے کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ یعنی وہ دن مخصوص تھا اللہ کی بندگی کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، عبادت کے لیے۔ وہ کام، وہ سارا دن وہ کام وہ یہ کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے تو حکم نہیں توڑا، یہ تو حلال ہے، یہ تو جائز رستہ ہم نے نکال کے دکھا دیا، واقعی حکم تو نہیں توڑا تھا، لیکن اس کی روح جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو ہفتے کے حکم کی اصل روح تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کے ساتھ یہ مذاق ہے، یہ بھونڈا مذاق۔ چنانچہ کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب اس سچویشن میں اس قوم میں تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہو گئے، تین طبقوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے کہ جو اس حیلے کو استعمال کر رہے تھے، سارا دن یہ کام کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو حکم توڑا ہی نہیں۔ کچھ وہ تھے کہ جو دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور وہ ان کو خبردار کر رہے تھے کہ باز آ جاؤ، اس کا بڑا سخت نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور جو لوگ نہی عن المنکر کر رہے تھے ان کو بھی روکتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں سنیں گے، خام خواہ ان کے پیچھے ہلکان مت ہو۔ اب یہ تین طبقات ہو گئے۔ اب قرآن مجید نے ان کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اذ قالت امۃ منہم، جب ان میں سے کہا ایک طبقے نے، ایک گروہ نے، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جس کو اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ طے کر چکا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا جن کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، اب وہ جو روک رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری جانب سے معذرت بن جائے تمہارے رب کے حضور، ہم اللہ سے کہہ سکیں ہم نے کوشش تو کی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا عجب کہ وہ ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو ہی جائے۔ ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اس لیے ہم تو اپنے جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے ہیں منکرات سے روکنے کی۔ فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب وہ انہوں نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی جو سمجھنے والے جو ہیں سمجھا رہے ہیں لیکن کوئی باز نہیں آئے وہ لوگ، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو کہ جو برائیوں سے روک رہے تھے۔ وہ ایک طبقہ جو انہیں کہہ رہا تھا کہ مت روکو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن نہیں کر رہا۔ ہاں بتایا کہ بچائے کون گئے عذاب سے؟ جو روک رہے تھے، یعنی یقینی طور پر بچائے وہ لوگ گئے ہیں جو نہی عن المنکر کا کام کر رہے تھے، باقی جو عذاب آیا وہ سب پر آیا، اللہ اعلم۔ لیکن قرآن تو جو ہے وہ بالکل صراحتاً کہہ رہا ہے کہ وہ بچائے گئے جو منع کرتے رہے آخر وقت تک، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑا ہم نے ان ظالموں کو ایک بڑے ہی بھیانک عذاب میں، بما كانوا يفسقون، بسبب ان کی نافرمانی اور ڈھٹائی کے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، اور جب وہ حد سے بڑھنے لگے اس کام میں کہ جس سے ان کو منع کیا جا رہا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ بندر کی شکل میں، ذلیل و خوار ہو کر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کچھ دن تک اس کیفیت میں رہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہوا، اور پھر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔
یعنی جن پر یہ عذاب آیا تھا وہ چند دن بندر کی شکل میں رہے ہیں، مسخ کا عذاب کہتے ہیں، حلیے بدل دینا، اور پھر ان کو ختم کر دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب اعلان کیا تھا تیرے رب نے کہ وہ مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے طے کر دیا تھا قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے، کرتے رہے گا اللہ تعالیٰ، فرماتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا وقفے وقفے سے، جو انہیں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، اب اس کا جو ظہور ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ بخت نصر کا حملہ ہوا تھا 600 قبل مسیح میں، تقریباً 600 قبل مسیح میں، وہ بہت بڑا عذاب تھا۔ پھر 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے جو ہے فلسطین پر حملہ کیا، دونوں مواقع کے اوپر جو ہے بیت المقدس ہے اس کو مسمار کیا گیا، اس کی جو ہے بنیادیں تک کھودی گئی، اور اب بھی بنیادیں خود ہی پڑی ہیں، جس کے لیے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کر رہے ہیں۔ لوکیٹ کر لیا انہوں نے کہاں تھی بنیادیں، سارا میٹیریل بھی لا کے اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو اس وقت جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو گرائیں گے تب نیا ٹیمپل جو ہے وہ بنا سکیں گے، اس لیے کہ وہ پرانی بنیادیں نیچے ہیں جس پر انہوں نے اٹھانا ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کر 70 AD 70 عیسوی میں جب دوسری مرتبہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو ہزاروں تو قتل کیے گئے تھے، اور باقی سب کو فلسطین سے نکال دیا گیا، اور پھر فلسطین کی ریاست قائم ہونے تک جو پچھلی صدی میں قائم ہوئی ہے، یہ ساری دنیا میں منتشر رہے ہیں۔ ڈائسپورا کا پیریڈ ہے، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے آگے، کہ ان کو منتشر کر دیا گیا، کہیں رشیا میں چلے گئے، کوئی انڈیا میں چلے گئے، کوئی ایران میں چلے گئے، کوئی جو ہے بعد میں امریکہ میں بہت سارے چلے گئے، اور تھرو آؤٹ ہسٹری ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں، جس میں ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ریسنٹ واقعہ سب سے بڑا ہے پچھلی صدی کا، لیکن اس قسم کے واقعے ان کے ساتھ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جس کو طے کر دیا تھا اللہ نے اسی وقت، اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی، اعلان کیا، فیصلہ کیا کہ وہ مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، اور آخری عذاب جو ان پر آنا ہے وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئے گا جب ان کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ بالکل قرب قیامت کا وقت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا، گروہ گروہ کر کے پھیل گئے ہر جگہ۔ بعد میں اسرائیل کی ریاست میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں کچھ ہیں جو نیک اور صالح بھی ہیں، وہی ہیں جو ایمان بھی لے آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، ایمان لا کر دینے والے ہی نہیں ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں میں اور بدحالیوں سے آزمایا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں اور پلٹیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو آئے ان کے بعد ان کے پیچھے ایسے ناخلف لوگ، ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، جو لے لیا کرتے تھے اس زندگی کا ادنا سامان، یعنی ان کا سارا جو ہے معاملہ وہ دنیا داری پر تھا، دنیا کمانے پر تھا، رشوت لے رہے ہیں، فتویٰ فروشی کر رہے ہیں، دین فروشی ہو رہی ہے۔ جو اصل کتاب کے کسٹوڈین تھے علماء، ان کا یہ حال ہو گیا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہنے یہ لگے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب پوچھا جاتا تھا یہ کیا ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو معاف ہی کر دیا جائے گا۔ یہ وہی سوچ ہے جو آج اس امت کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے، سب کچھ کرو لیکن کوئی بچا ہی لے گا، ہمیں تو چھڑا لیا جائے گا، واللہ اعلم۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر دوبارہ آئے تو اس کو قبول کر لیں گے، یعنی ان کی حرص ایسی ہے کہ ملتا جائے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔
الم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرو گے مگر جو سچی بات ہو اور حق ہو۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معاف ہیں، یہ کیا ہے اس کی بنیاد؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو اس کتاب میں ہے، عالم تو ہیں، یہ پڑھ رکھا ہے کتاب کو، تورات کے عالم ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور سن لو کہ جو دار آخرت ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جو خوب مضبوطی سے تھامتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا ان کے اوپر، معلق کر دیا جیسے کہ سائبان ہوتا ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے۔ یہ جب ان سے میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا کہ اب شریعت کی پابندی کرو گے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اوپر پہاڑ معلق تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھام لو، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے پوری قوت سے، یعنی یہ تورات ملی ہے، الواح آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پورے پیغام پہنچ گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھنا جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب نکالا تھا تمہارے رب نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد، بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو برآمد کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر۔ یہ عہد الست کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ یہ ہے عہد الست۔ اس کی کیا اصل شکل تھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے کسی ایک موقع پر گمان یہ ہے کہ عالم ارواح میں، ارواح چونکہ پہلے وجود میں آ چکی تھی، تمام ارواح کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے ایک عہد دیا گیا، قیامت تک آنے والے ہر شخص کی یہ ارواح جو ہیں بہت پہلے وجود میں آ چکی ہیں، ان کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عہد لیا اور اللہ نے اپنی پہچان کروائی بطور رب، بطور مالک، آقا کے طور پر، کہ میں ہوں تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا خالق، اور تم ہو میرے بندے۔ یہ عہد بندگی تھا، الست، عہد الست جسے کہتے ہیں، اور اسی کا جو ہے کوئی پرنٹ ہمارے فطرت کے اندر پوشیدہ ہے، اور جیسے ہی قرآن پڑھیں یا کوئی حق کی بات سامنے آئے تو دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، واقعی وہی رب ہے، ایک رب کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، اور وہی ہے جو آگے بڑھ کر پھر نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی فطرت جو ہے وہ مسخ نہ ہوئی ہو، جو صالح فطرت رکھنے والے ہیں، نیک فطرت رکھنے والے، سلیم الفطرت لوگ، انہیں پہچاننے میں دیر نہیں لگتی حق کو، اور پھر وہ آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ تو وہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، ایک رب جو آقا اور مالک ہے، اس کا کانسیپٹ اور اس کی بندگی کا عہد ہم نے کر رکھا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے کہ قیامت کے دن اس کے حوالے سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی لیے آگے الفاظ سنیے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں اب یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہمیں تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کہنے لگو کہ شرک جو ہے وہ تو ایجاد کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو بعد میں ان کی اولاد میں آئے ہیں، تو ہم تو ان کے رستے کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اگر ہیں قصوروار ہیں تو وہ ہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس کام پر جو کیا ہے باطل پرستوں نے؟ یہ جو ہے عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا۔
اس عہد الست کو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پر رکھا ہے. اور اس کی شکل کیا تھی وہ ابھی ہم پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہے ضرور کوئی عہد جو ہم سے لیا گیا، اور اس کا اثر انسانی فطرت میں آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہر انسان کے اندر اس کا ایک عکس اور اس کی ایک ریفلیکشن پائی جاتی ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے نبی ذرا ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا قصہ جس کو ہم نے بڑی بڑی نشانیاں، بڑی آیات عطا کی تھی. یہ کوئی صاحب کرامت کوئی شخصیت تھی. بنی اسرائیل کی تاریخ میں تفاسیر میں اس کا ذکر آیا ہے، بلعام بن باعورہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھا، اور اس کو بہت صاحب کرامت ایک شخصیت بنی تھی، لیکن اس کے بعد دنیا کی لالچ میں اور فرعون کے اس بعد میں اس کا حواری بن گیا، اور اس کے جو ہے ایجنڈے کو پورا کرنے میں جو ہے اس کے ساتھ شریک ہوا، اس کے منفی ایجنڈے کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے جو ہے بہت سی سازشیں کی ہیں ان کو بدنام کرنے کی. بہرحال یہ ایک شخصیت ہے کہ کبھی کبھی انسان بہت اونچے مقام سے بھی صرف دنیا کی چمک کی وجہ سے پھسل کے آتا ہے، اور دھڑام سے پستی کی انتہاؤں تک پھر وہ پہنچ جاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ذرا سنائے حال ان کو اس شخص کا کہ جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے کچھ نشانیاں عطا کی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یعنی جب اسے ٹیمپٹیشن ہوئی، کوئی لالچ ہوئی، کوئی دنیاوی معاملہ اس کے سامنے آیا، وہاں اس کا قدم پھسل گیا، اور جب اس کا قدم ڈگمگایا اور پھسلا ہے تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اب شیطان اسے اور پختہ کر رہا ہے اسی غلط روی کے اوپر. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اور اس کا درجہ بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا. زمینی خواہشات، لسٹ، ایمبیشنز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اس کے اندر آ گئیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات نفس کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے شخص کی مثال کتے کی سی مثال ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تم اس پر بوجھ ڈالو یا اسے دھتکارو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، ہر چیز کو سونگے گا، اس کی حرص کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فَقْصُصِ الْقَصَصِ، تو اے نبی یہ سرگزشت جو ہے یہ قصہ آپ بیان کیجئے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اصل میں نقصان اپنا کر رہے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہے اصل میں ہدایت یافتہ. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر وہ ہیں ہمیشہ نقصان میں رہنے والے. لیکن اللہ ہدایت کسے دیتا ہے، یہ بات بھی قرآن میں آئی ہے. جو اس کی طرف رخ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو طالب ہے ہدایت کا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم ہی کے لیے بے شمار جن اور انس. یعنی بالآخر جنات اور انسان انہیں جس آزمائش پہ ڈالا گیا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا، دنیا دارالامتحان ہے، اس امتحان میں بڑی اکثریت انسانوں اور جنات کی ناکام ہوگی. چنانچہ جو ناکام ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم کا ایندھن بنے. یہ وہی بات ہے جو سورۃ العصر میں فرمائی گئی نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، اس حقیقت پر کہ پوری نوع انسانی خسارے اور ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں ایکسیپشن ہے. وہ کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، 4 شرطیں ہیں. تو مضمون وہی ہے کہ جہنم سے ہم بھر دیں گے
انسانوں اور جنات سے جہنم جو ہے وہ بھری جائے گی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اللہ نے دل دیے ہیں لیکن اس سے تفقہ کا، سمجھ کا کام نہیں لے رہے۔ دل کی بھی اپنی ایک تفقہ ہے، یہ وہی فطرت انسانی والا وہ دل ہے، اس کے اندر بہت کچھ حقائق پوشیدہ ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں، عبرت پذیری والا دیکھنا نہیں دیکھتے۔ ان سب کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا نقش قائم ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت اور اس کی جو ہے صناعی اور خلاقی، اس کا ایک انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، فعال لما یرید ہے۔ تو آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، عبرت پذیری نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، لہذا انجام ان کا جہنم۔ اولئک هم الغافلون، یہی ہے کہ جو غافل۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اس کے ناموں کے اندر کجروی اختیار کرتے ہیں، چھوڑو ان کو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنی ان حرکتوں کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق ہی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے صحیح رستے پر چلنے والے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے اور حق کو عدل و قسط کے علم بردار ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔